محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدق بده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف سنة محسننا أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح نافذہ جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی حرکت سے قمرین کا تحرک، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے دنیا کا تبسم، جن کی خوشبو سے پھولوں کا تعطر، جن کے بال مبارک کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض میں لٹاتے ہیں ستارے کے سور. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ہاتھ مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ ہینڈسم دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک جنا نہیں. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. A question arises in our mind, maybe in your mind also. اے حسان بن ثابت، آپ کے اشعار میں دو دعوے ہیں. نمبر ایک، آپ کی آنکھوں نے روئے زمین پر نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. نمبر دو، روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ اسمارٹ بچہ پیدا نہیں کیا. پہلا والا تسلیم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہی کتنے لوگوں کو، 100 کو، 1000 کو، لاکھ کو، اور ان لوگوں میں نبی سب سے زیادہ خوبصورت تھے. یہ بات سب کے سب مان لیں گے، یہاں تک کہ دنیا کی عدالت بھی چشمدید گواہ کی گواہی کو مانتی ہے. لیکن دوسرا والا دعویٰ کہ روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ اسمارٹ بچہ پیدا نہیں کیا، اس کے لیے ہر مائی کے لال کو دیکھنا ضروری ہے. ہم سنی تو آپ کی بات اس لیے مان لیں گے کہ آپ صحابی ہے، اور حدیث شریف کے اندر آیا علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین. آپ کی بات ہم مان لیں گے کیونکہ حدیث میں آیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آپ کی بات ہم مان لیں گے کیونکہ آپ صحابی ہے، اور قرآن میں آیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن دنیا کے اندر ٹربن والے بھی ہے، لیبیا والے بھی ہے، تونس والے بھی ہے، جزائر والے بھی ہے، مغرب والے بھی ہے، موریتانیہ والے بھی ہے، جیبوتی والے بھی ہے، صومال والے بھی ہے، جزر القمر والے بھی ہے، نائجیریا والے بھی ہے، اٹلی اور سسلی ٹربن والے بھی ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج اگر ڈیسیزن دیتا تو آئی وٹنس کی بنیاد پر دیتا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھ دے اے حسان بن ثابت did you see face of آدم علیہ السلام؟ replied no. did you see face of موسیٰ علیہ السلام؟ replied no.
Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied, no. Then how can prove the prophet beautiful, then all Anbiya, then all messenger, then all humankind, 1,25,000 messenger near about sent down by Allah on this land, exception pyare Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any messenger, any scientist, any smart, any handsome, any genius. दुनिया की अदालत में आपकी बात क्यों कर मानी जाएगी? हजरत हस्सान बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में मदरहिया के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते. Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने जकरिया को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, कुरान मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहूफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ़ शीश मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ. फिर है जिब्रील अमी, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, अखबिरनी मिन फضلक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास. तो तायर सिदरा जवाब देते, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, इवन जमीन को उलट पलट करके देखा. A question arise again, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा. बात लॉजिकली है, इधर पब्लिक रहती है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो किसी शरीयत में नहीं आया, नहीं कभी आपने बताया. फिर जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? ताहिर सिदरा की तरफ से जवाब होगा. नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, शटल स्पेस का जमाना होगा, रॉकेट की दुनिया होगी. इंसान आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस मानेगा, न्यूटन की थ्योरी को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जा रहा होगा, इंसान डार्विन की थ्योरी पे रिसर्च कर रहा होगा. ऐसे माहौल में न्यूटन की औलादे, आइंस्टाइन की औलादे नए प्लेनेट से, नए सैयारे से, नए गोले को तलाश कर वहां से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेंगे. और कहीं ऐसा न हो मदरहिया के सुन्नी मुसलमानों से ये कह दे, ऐ मुसलमानों, हस्सान बिन साबित का दावा बातिल है, क्योंकि रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, नए गोले की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हमने फला गोले पे फला मखलूक एलियन को देख लिया है, तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है. ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत. चूंकि मुस्तफा कयामत के लिए मुस्तफा है, कुरान कयामत के लिए कुरान है, अल्लाह हमेशा के लिए अल्लाह है और रहेगा, निजाम इस्लाम कयामत तक चलेगा. इसलिए रब्बे कदीर ने हुस्ने मुस्तफा पर जब भी उंगली उठेगी, चश्मदीद गवाह की शक्ल में जिब्रील को जैसे कल जिंदा रखा था, आज भी जिंदा रखा है और कयामत तक जिब्रील जिंदा होंगे. जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब होगा. उस वक्त ये बात समझ में आएगी जब नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश किया जाएगा. इसी वजह से मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा. कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा कल्लब तो बाबे तफरील का पावर बोलता है, बाबे तफरील का तेवर बोलता है. मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, उरानस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है. तमाम प्लेनेट को उलट पलट के चीर फाड़ के ताहिर सिदरा ने देखा. और उसके बाद जो जजमेंट दिया, उसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की
मुस्तफा गुलाम صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی یہ بات تو ڈکلیور ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اسمارٹ ہے اور رب نے چشمدید گواہ کو بھی رکھا ہے. جبریل علیہ السلام آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے گلف کنٹری میں آفاق بھائی صرف 17% people able to reading, writing, understanding. Only 17%. صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. نبی نے تعلیم پر اتنی توجہ دی کہ جانے سے پہلے 1,25,000 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا. تعلیم کا اندازہ اس سے لگا لے اہمیت کا کہ جنگ بدر میں جو لوگ نبی کو قتل کرنے آئے تھے جب وہ گرفتار ہوئے تو نبی نے ایجوکیشن کے بدلے میں چھوڑ دیا اس کو. تم ایجوکیشن دو بدلے میں آزاد ہوگا. قاتل مصطفیٰ ایجوکیشن کے بدلے میں آزاد ہو رہا ہے. اس سے غلام گیلانی ازہری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مودی، یوگی، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یہ ڈینجرس نہیں ہے. مسلمانوں کی الیٹریسی اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. مسلمانوں کی جہالت اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. پوائنٹ نمبر 1 زندگی کس کو کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے. زندگی کس کو کہتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب زندہ ہے. آپ کا بھی ماننا ہے کہ آپ زندہ ہیں، مگر جو ہی روح نکلتی ہے ماں باپ بچے اڑوس پڑوس رشتہ دار رونے لگ جاتے ہیں. وہ مر گیا، وہ چلا گیا، بچوں کو چھوڑ گیا، یتیم کر گیا، بیوہ کر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدن میں روح ہے، اس کا نام زندگی ہے. روح نکل گئی، اس کا نام موت ہے. یہی کامن وے میں سب لوگ سمجھتے ہیں. بٹ ٹوڈے آئی ول پروف دیٹ از ٹوٹلی رانگ رانگ رانگ. 1400 سال پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل مان لو میں اللہ کا رسول نہیں مان لو میں اللہ کا رسول ہوں. اگین ریجیکٹ. مان لو میں اللہ کا رسول ہوں. طائر سدرت تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے. That is the point. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. Abu Jahl is minding, Islam said he is dead. Abu Jahl has a business, Islam said he is dead. Abu Jahl has a wife, Islam said he is dead. He is catching, Islam said he is dead. چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا, he has a soul in his heart, in his body, but Islam said he is dead. روح بدن میں باقی ہے مگر اسلام بول رہا ہے مردہ ہے. بدن میں روح ہے, اسلام بول رہا ہے مردہ ہے. اور جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے 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 61 ہجری میں وہ منظر بھی دیکھا کہ عباس کا بازو کٹ چکا ہے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. اونو محمد جا چکے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت حر شہید ہو گئے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. ہاں ہاں, امام حسین بدن کربلا میں, سر دمشق میں, اور اسلام بولتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. سوال پیدا ہوتا, ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ امام حسین مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ ابو جہل کی طرف سے جواب آتا, عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا. کربلا والے آقا بولے, محبت مصطفیٰ نے مجھے مرنے نہیں دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت رسول اعظم, کنز الایمان کانفرنس, علامہ غلام جیلانی صاحب اللہ. واہ بھائی بھائی, زندگی موت سمجھ لیا آپ لوگ. زندگی نام ہے محبت مصطفیٰ کا. اب زندگی جئیں گے کیسے؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ ہے تعلیم کے اوپر. قرآن شریف نبی نے تفسیر نہیں لکھی,
جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر نبی تفسیر لکھتے تو وہ خود متن ہو جاتا، اور یہ حالات زمانہ پہ چھوڑا ہے۔ زمانے کے علماء، چونکہ واحد قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کے لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ ہزاروں سال بعد اس کے دامن میں کئی تقاضے، کئی معانی سمٹ میں آ جاتے ہیں، ہزاروں سال بعد۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا لکھا ہوا سویدھان ایبل ٹو چینج ہے، امریکہ کا لکھا ہوا سویدھان ایبل ٹو چینج ہے، ڈربن کا کانسٹیٹیوشن ایبل ٹو چینج ہے، لیبیا کا سسٹم ایبل ٹو چینج ہے، پورے ورلڈ کا سسٹم ایبل ٹو چینج ہے، مگر اسلام ایبل ٹو چینج کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس کی وسعت کے بارے میں آپ اتنا اندازہ لگا لیں۔ عرب کا مطلب ہی ہوتا ہے بولنے والا، اور جس طرح یہاں پر بزنس کے لوگ فخر کرتے ہیں نا، تیری ایک بلڈنگ ہے، دیکھ میں 2 بلڈنگ بنا کے بتاتا ہوں۔ بلڈنگ پہ فخر، دولت پہ، اس زمانے میں اشعار پہ فخر ہوتے تھے، اشعار پہ بازار اوقات میں اشعار پڑھے جاتے تھے، فخریہ اشعار، اور جس کا ٹاپ ہوتا وہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور لٹکے ہوئے اشعار کو سبع معلقہ جو درس نظامی میں آج بھی داخل ہے، ہمارے علماء کرام اس کو پڑھ کے علامہ بنتے ہیں۔ حسان بن ثابت کا نام ابھی آپ نے سنا، خنسا نامی عورت نے 2 شعر میں 10 غلطیاں نکالی تھی حضرت حسان بن ثابت۔ یہ عرب کے دماغ کا، عرب کے دماغ کا۔ وہیں پر ایک شخص کئی سال سے عرب میں رہ رہا تھا، کئی سال سے۔ کسی نے پوچھا بھائی تو عربی ہے کہ عجمی ہے؟ تو بولے دیکھ میں ہوں تو عجمی، لیکن پہچان کوئی نہیں پاتا مجھے کہ میں عجمی ہوں۔ کہا کیا بات کر؟ فلاں گاؤں میں جا، فلاں گھر سے ایک آدمی سے بات کر، وہ اگر پہچان لیا کہ تو عجمی ہے تو تیرا دعویٰ باطل، اور نہیں پہچانا تو تیرا دعویٰ معلوم گا۔ وہ آدمی گیا گاؤں میں، دروازے پہ دستک دیا، اندر سے ایک بچی نکلتی ہے، پوچھا اینا ابوک؟ اريد ان اروح، تمہارا باپ کہاں ہے؟ I want to meet him، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بچی کا جواب دیکھیں، ابھی فاعل الفیافی فیدا فاعل فیو فا، باؤنس کر گیا سلو۔ وہ اپنے آپ کو عربی کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہے اینا ابوک اريد ان اروح، where is your father? I want to meet him۔ قلت لك ابھی فاعل الفیافی فیدا فاعل فیو فا، اگینسٹ باؤنس۔ تیسری بار پھر پوچھا، پھر وہی جواب۔ اندر سے ماں بولتی ہے بیٹی کون ہے؟ بچی کہتی ہے لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا۔ اس کے نیچے ایک نوٹ لگا ہوا ہے، جب بیٹی کا یہ حال ہے تو باپ سے ملنا تو ابھی باقی۔ یہ عرب ہے، عرب ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اس لیے چینجنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ڈاکٹر بھیم راؤ نے جو سسٹم لکھا ہے وہ ماضی کو دیکھ کر پریزنٹ میں ایسا قانون بنایا کہ فیوچر میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، لیکن فیوچر کیوں دیکھا نہیں ہے اس نے، نتیجتاً وہ قابل تبدیل ہے۔ اور قرآن جو اسلامک سویدھان ہے، اسلامک نیم ہے، اس کا نازل کرنے والا رب قدیر ہے۔ زمانے کی 3 قسم ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ یہ تمام انسانوں کے لیے زمانے کی 3 قسم ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہو، علماء ہو، فضلاء ہو، نقبا ہو، ہر شخص کے لیے زمانے کی 3 قسمیں ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل۔ لیکن رب قدیر ہے، رب کی بارگاہ میں پاسٹ بھی پریزنٹ ہوتا ہے، فیوچر بھی پریزنٹ ہوتا ہے، ماضی بھی حال ہوتا ہے، مستقبل بھی حال ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کا بنایا ہوا نظام یہ تبدیلی کے قابل ہے۔ رب کا بنایا ہوا نظام نہ کل بدلا ہے، نہ آج بدلے گا، نہ قیامت تک بدلے گا۔ یہ تبدیل کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب علم سیکھیں گے کیسے؟ قرآن شریف ہمارے لیے ہے، قرآن شریف میں کیا ہے اس کے لیے حدیث کا سہارا لینا ہوگا۔ اس لیے چکرالوی باطل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن شریف سے مانیں، صرف قرآن شریف سے۔ چکرالوی باطل، کیونکہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں صرف حدیث کو مانوں گا، فقہ کو نہیں مانوں گا، تو اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔
اور اہل حدیث اس لیے باطل ہے کہ اس کا ادنا اعلی اوسط ضرب زید کی ترکیب نہیں جانتا وہ بھی، اور جو جانتا ہے وہ بھی کہتا میں ڈائریکٹ حدیث شریف سے سیکھوں گا، ڈائریکٹ حدیث شریف کو سمجھوں گا اور اس کے علاوہ کسی اور فقہ کی کتاب کو نہیں سمجھوں گا۔ بھائی صاحب پیدا ہوئے ہیں مدرحیہ میں، لینگویج ہے ہندی اردو، حدیث عربی میں ہے، اس کے لیے عربی پڑھنا پڑے گا نا، کورس کرنا پڑے گا نا، اور جس کے پاس کورس کریں گے تو وہ کورس پورا کا پورا تو بدعت ہے، پورا عالم کا کورس بدعت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی کے زمانے میں عالم کا کورس نہیں تھا۔ قرآن شریف میں الحمد الف لام زبر الحمد زبر حمد الپش دو، یہ بدعت ہے، نہ پیش تھا نہ زبر تھا نہ جزم تھا، اور یہ بدعت وہ لوگ بھی کرتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں، کہتے ہم کو ہے، کرتے وہ بھی ہیں۔ حاصل یہ کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث اور حدیث سمجھنے کے لیے فقہ ضروری ہے، حدیث سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے کہ رب قدیر نے نبی کے بعد بڑے بڑے فقہا کو پیدا فرمایا، بڑے بڑے فقہا کو، اور اس کے بعد حالات یہ آئے، عورتیں گھر میں رہتی تھی، کاروبار نہیں کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے امریکہ نے ایک دعویٰ لگایا both are equal, women just like men، عورت مرد کی طرح ہے، اس طرح میں لالا کے اس نے دونوں کو باہر نکالا، اب باہر نکالا تو اس کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنا شروع کیا تو آپ دیکھیں کالج کے اندر، کانوینٹ کے اندر، اسکول کے اندر مسلم بچیوں کی تعداد دیکھیں، مسلم بچیوں کی تعداد، تب نتیجتاً علماء کرام نے لڑکیوں کا مدرسہ کھولنا شروع کیا ہے، اور ہندوستان میں اس سلسلے کی پہلی کڑیوں میں نام آتا ہے کلیۃ البنات الامجدیہ حضور محدث کبیر دامت اللہ علیہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، وہی شخص اپنے بیٹی کو کانوینٹ میں بھیجتا ہے، اپنی بیٹی کو اسکول میں بھیجتا ہے، اب جب اسکول بچی جائے گی تو حرام کام کرے گی، لاموالا یونیفارم ہی ایسا اختیار کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا یونیفارم پہ بات چل رہی تھی، اسکول کے یونیفارم کو ماننا پڑے گا، جو اسکول کا یونیفارم ہے اسی کے حساب سے چلنا پڑے گا، رولز لاگو ہو گیا۔ کرناٹکا ایک خاتون گئی تو اسے کہا گیا کہ آپ نقاب پہن کے نہیں جا سکتے، نقاب والی جا رہی تھی کہ آپ گھس نہیں سکتے اندر، کہا کیوں؟ کہا نقاب پہنے ہوئے، اس نے کیمرہ کے سامنے نقاب اتارا اور اس کے بعد اندر گئی ہے۔ میرے بھائی اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ کرناٹکا کی وہی عورت ہے جس نے نقاب اتار کے اندر گئی؟ نہیں، ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے اس کا۔ چاہیے تو یہ تھا اس خاتون کو جب اس سے یہ کہا گیا کہ نقاب پہن کے اندر نہیں جا سکتے، اسے چاہیے یہ کہ ایسے اسکول کو جوتی کے نوک پر رکھے، بچی کو باہر نکالے، اور پھر جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی اسکول کھولے، وہ اپنا کالج کھولے، وہ اپنی یونیورسٹی کھولے، اور جب اپنی اسکول ہوگی، اپنا کالج ہوگا، سلیبس ہمارا ہوگا، سسٹم ہمارا ہوگا، یونیفارم ہمارا ہوگا، کتابیں ہماری ہوگی، پستک ہماری ہوگی، پریس ہمارا ہوگا، اور جب اپنا سلیبس ہوگا تو ایک طرف ہم کنز ایمان داخل کریں گے، فتاوی رسمیہ چلائیں گے، تو یونیفارم میں ہم چٹی اور انڈرویئر نہیں، نقاب فاطمہ الزہرا داخل کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کنز ایمان کانفرنس، علامہ غلام جیلانی صاحب اللہ۔ اسی لیے میرے بھائی ام ایمن گرلز کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسی لیے اس کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہم جواب دیں، اب اصلاح کہاں سے شروع کریں؟ تعلیم دینے کی کا سلسلہ کہاں سے ہو؟ میرے بھائی اب سنیں، یہ کالج بنا، آپ لوگ کے ایریا میں مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، اسکول بھی بنتی ہے، اس کا بائی لاز بنتا ہے، اس کا نیم بنتا ہے، اس کا قانون بنتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے اس سوسائٹی میں 11 لوگ رہیں گے، اوکے ڈن، رول نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں صرف اور صرف سنی رہیں گے، اوکے۔ نمبر 3، اس میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی والا رہیں گے۔ نمبر 4، اس میں صرف انڈین سٹیزن شپ ہولڈر ہی رہیں گے۔ نمبر 5، اگر کوئی مرتد ہو جائے
जाता है तो ऑटोमेटिक वो मेंबरशिप से बाहर हो जाएगा। ये तमाम नियम लगा दिए। इसका फायदा जानते हैं क्या होगा? 200 साल के बाद में कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो संविधान में लिखा हुआ है, जो बाइलॉज में लिखा हुआ है, जो सिस्टम में लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है। अब बात समझ में आ गई कि किसी भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदरसा, मस्जिद का बाइलॉज जो लिखा होगा उसी के हिसाब से उसका निजाम चलाया जाएगा। अजान उसी के हिसाब से, तकबीर उसी के हिसाब से, इमाम उसी के हिसाब से, मुक्तदी उसी के हिसाब से, मिंबरों में हराब उसी के हिसाब से, मुसल्ले उसी के मेहराब उसी के हिसाब से, सिलेबस मदरसे का उसी के हिसाब से चलेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सुने, हम ये जानना चाहते हैं कि इंसान की तकदीर का बाइलॉज कब बनता है। क्योंकि इंसान शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिना करता है, हरामकारी करता है, झूठ बोलता है, वो जाहिल ही रहता है, वो जुमा में लेट जाता है। ये सब तो तकदीर में लिखा हुआ है। ये तकदीर का बाइलॉज कब लिखा जाता है, हम ये जानना चाहते हैं। जब इस सिलसिले में पढ़ना शुरू किया तो बुखारी की एक हदीस नजर आई, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफा थुम्मा यकूनु अलका मिथला ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्गा मिथला ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहि मलक फयनफखु फीहि रूह व यु'मरु बिअरबा'i कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन अव सईद। हम में से हर फर्द माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहता है, दूसरे 40 दिन वो अलका की शक्ल में आता है, तीसरे 40 दिन वो मुद्गा यानी गोश्त की शक्ल में आता है। 40 को 3 से इंटू करे कितना बनता है? 40 का 40, 40 गुना 80, 40 दिया 120। अब हदीस शरीफ के अंदर आता है कि 120 दिन के बाद रब्बे कदीर एक फरिश्ता को भेजता है। वो फरिश्ता रूह फूंकता है और रब 4 बातों का हुक्म देता है। अब ये तकदीर का बाइलॉज लिखा जा रहा है। उक्तुब बिकतबि रिज़्क़िही, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, कितना खाएगा, कितना पिएगा। उक्तुब बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही, वो मरेगा कब, 1 दिन के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद। बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही, वो काम क्या क्या करेगा ये भी लिख फरिश्ता। और चौथी चीज वो शक़िय्यिन अव सईद, वो शरीफ होगा या कमीना होगा ये भी लिख दे। कब लिखा जा रहा है? 120 दिन के बाद में इंसान की तकदीर का पायलट बन रहा है। पता ये चला मदरैया में, बढ़नी में, यूपी में जितने लोग जो जो काम कर रहे हैं 120 दिन के बाद में उसकी तकदीर में सब लिखा जा चुका है। और जो जो लिख करने वाला था वो सब लिख दिया गया है। मेरे भाई, अब जब 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जा रही है तो आइए, हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम और निजाम है। 120 दिन से 1 दिन पहले माँ भी मुसल्ला बिछाए, बाप भी मुसल्ला बिछाए और रब्बे कदीर से दुआ करे, परवरदिगारे आलम, कल मेरे बेटे की तू तकदीर लिखने वाला है। मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिख दे, वहाबी होना नहीं, सुन्नी होना लिख दे, फासिक होना नहीं, मुत्तकी होना लिख दे, गरीब होना नहीं, अमीर होना लिख दे। 1 दिन की जिंदगी नहीं, 100 साल जिंदगी लिख दे। कमीना होना नहीं, शरीफ होना लिख दे। जो अल्लाह हजारों मुजद्दिदों को पैदा करता है वो माँ बाप की दुआ कबूल फरमाएगा और फिर उसके बच्चे की तकदीर में रब फरमाएगा, फरिश्ता इसकी माँ इसके बाप दुआ कर रहे हैं, लाओ मैंने दुआ कबूल कर ली, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। लिहाजा एजुकेशन का सिलसिला कहां से शुरू होगा? माँ के पेट से। 120 दिन तकदीर बन रही है ना, उससे 1 दिन पहले ही दोनों। और याद रखिएगा, हराम लुकमा पेट में हरगिज नहीं जाना चाहिए। खुसूसन मैं एक साइंटिस्ट का हवाला दूं, साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन कर्लियोन। ये साइंटिस्ट गया इजराइल। व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट? यहूदी इतने माइंडेड क्यों है भाई? उसने पता लगाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 years in spent in Israel। 3 साल उसने इजराइल में बिताया। फिर वो किताब लिखता है, वो किताब के अंदर ये लिखा हुआ है
I noticed the first thing in Israel, the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this way your child is still in the womb? She would answer, yes, to train the child is still in the womb. उसने देखा एक खातून है, उसके हाथ में नोटबुक है, और नोटबुक में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को 70 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, ये पूरा हिसाब किताब है उस बुक के अंदर। उस इजराइल साइंटिस्ट स्टीफन कर्लियोन ने उस औरत से पूछा, किस औरत से? प्रेग्नेंट, हामिला औरत से, इन दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम, क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए जो पेट में? शी वुड आंसर यस, हाँ मेरे बच्चे के लिए। क्योंकि उस खातून बोलती है कि जो सवाल का जवाब मैं हल कर लेती हूँ, मेरा बेटा पैदा होने के बाद दूसरों की बनिस्बत फास्टली उस सवाल का जवाब हल कर लेगा। स्मोकिंग नॉट अलाउड, क्योंकि धुआं डीएनए को मुतासिर कर देता है। शराब पी के जाना हामिला के सामने नॉट अलाउड, यहूदियों की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि डीएनए को इफेक्ट करता है। क्या ये हो सकता है मेरे भाई? आप लोग का दिमाग क्या कहता है? अगर आप लोग को लगता है कि ये नहीं हो सकता है, पैदा होने के 3 साल बाद स्कूल जाएगा तभी सुधरेगा, अगर आपके दिमाग में ये है तो इसको डिलीट करेगा और डस्टबिन में डाल दें। और हो सकता है उसकी दलील सुने। मैं स्टीफन कर्लियोन से कहूंगा, बेटा तू तो ये 21वीं सदी में डिस्कवरी दिया ना, अगर इस्लाम को पढ़ता तो कितने साल पहले ही तू इस बात को समझ जाता। आज जरा इस्लाम के दामन में आ, यह 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट 14वीं सदी हिजरी, और पीछे 13वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी, 11वीं सदी हिजरी, 10वीं सदी हिजरी, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं सदी हिजरी, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अभी पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है। माँ ने मुसल्ला बिछाया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, और उसके बाद अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ लिया, फिर सयकूल भी पढ़ लिया, तिलका रुसूल भी पढ़ लिया, लन तनालू भी पढ़ लिया, वल मुहसनातु ला युहिब्बु व इदा समिअु वलौ अन्ना। माँ ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की, उनका बेटा गौसे आजम जब पैदा होना है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकार गौसुल आज़म, ज़मीन बगदाद मोहल्ला। अब एक सवाल था कि ये www.irfi.com पर 2900 आर्टिकल कुरान के लिसाने अरबी के खिलाफ लग रहा। क्या गूगल पे इस्लाम के खिलाफ सवाल नहीं हो रहा? ट्विटर पे, फेसबुक पे नहीं हो रहा? जवाब कौन दे रहा? दैट इज पॉइंट। आप नहीं दे सकते, क्योंकि जवाब देने के लिए पहले खुद समझना पड़ेगा कि इस्लाम है क्या, सुन्नियत किसको कहते हैं, फैक्ट इस्लाम क्या है, इसको समझे बगैर जवाब नहीं देंगे। हालांकि मुस्लिम में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बैरिस्टर भी है, BUMS भी है, MBBS भी है, MD भी है, DM भी है, IAS IPS भी है, राष्ट्रपति भी है, सब है, मगर वो जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? They can't understand Holy Quran. They can't understand what say Allah in Surah Fatiha, in Surah Muzammil, in Surah Talaq, in Surah Dahr, in Surah Ra'd, in Surah Hajr, in Surah Naml. Allah ने क्या कहा? They can't understand. वो MD, DM वो बन के आया है ना, लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ा, दरस निज़ामी नहीं पढ़ा। रह गई बात जमदा शाही के उलमा की, अशरफिया के उलमा की, रोनाई के उलमा की, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस के उलमा की। They can't also not answer. Why? क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझ रहे, वो ग्रामर नहीं समझ रहे, इंग्लिश में महारत न होने की वजह से वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। सवाल अपनी जगह बाकी है, बस इसी गैप को पूरा करने के लिए उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद पड़ी है, जहां एक तरफ आलिम का कोर्स भी होगा तो दूसरी तरफ स्कूल का सिस्टम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी चलाया जाएगा, ताकि इस्लाम पर कोई हिंदी में अटैक करे उसका भी जवाब दिया जाए, इंग्लिश में अटैक करे उसका भी जवाब दिया जाए, संस्कृत में अटैक करे उसका भी जवाब दिया जाए। हासिल ये, अब जो यहाँ से बच्ची पैदा होगी
گرلز کالج کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے پیسہ دیا ہے ایسے ماحول میں جبکہ لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی یہاں مدرسہ کا ماحول پتا ہے آپ کو؟ کلائمیٹ ایسی جگہ، وہ بھی ام ایمن گرلز کالج سنیوں کا، ایسی جگہ جہاں چاروں طرف سے فرقے باطلہ ہے، وہابیت غیابن اہل حدیث، کلائمیٹ اور ماحول پہ غور کرے۔ وہابی کا بچہ وہابی کیوں ہوتا ہے؟ دیوبندی کا بچہ دیوبندی کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ حدیث میں تو یہ آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے ٹرن کر دیتے ہیں، پتہ کیا چلا؟ ماحول اسے وہابی دیوبندی بنا دیتا ہے۔ ماحول، یہاں کا ماحول یہ ہے، نبی مر کے مٹی میں مل گیا معاذ اللہ رب العالمین، اب اس کالج کی بچی بولے گی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپ جا گیا۔ جانتے ہوں میں ایمن گرلز کالج کی بنیاد پر کلائمیٹ اور ماحول یہ ہے کہ نبی کسی چیز کا مختار نہیں، مگر آج کے بعد سے ام ایمن گرلز کالج میں پڑھنے والی یہ بولے گی جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ کیسے کیا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سوریا کو سوا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہیں دعائیں ندا کر دے، وہ جو چاہے جسے چاہے اسے فرما۔ میرے بھائی یہاں کا ماحول یہ بول رہا ہے کہ اللہ کی شان کے آگے نبی جماعت سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ مدرسہ کا کلائمیکس بول رہا ہے، ماحول بول رہا ہے، مگر اب اس کالج کی بچی بولے گی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ام ایمن گرلز کالج کا ٹارگٹ ہے، پرپس ہے، وانٹیڈ ہے۔ مدرسہ کا ماحول بول رہا ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ آج سے ام ایمن گرلز کالج کی بچی بولے گی اور کوئی غیر کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم کے کرو درود۔ ہزاروں رحمتیں ہو علامہ ظہیر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ بازو میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا مخالفت بھی ہوگی، شروع ہو گئی ہوگی، لیکن میرے بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، آفاق بھائی بہت پوائنٹلی بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ چندے کا اعلان ہوا، کون ہے جو ام ایمن گرلز کالج میں پیسہ دے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرات میری طرف سے 5 روپے۔ اس کو دیکھا دوسرے نے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ 100 روپیہ میری طرف سے، دوسرے دن ایک نے کہا 1000 روپیہ میری طرف، تیسرے دن میری طرف سے 1,00,000 روپیہ۔ آپ لوگ بتائیے وہ جو 5 روپیہ دیا وہ زیادہ ہے یا جو تیسرے دن 1,00,000 دیا وہ زیادہ ہے؟ کیا جواب ہے؟ 5 روپیہ والا زیادہ ہے۔ جانتے ہیں ابو بکر افضل کیوں؟ کہ عمر نبی کو جھٹلا رہے تھے اور ابو بکر تصدیق کر رہے تھے۔ اس 5 روپے والے نے کلائمیکس بنایا ہے، ماحول بنایا ہے، ماحول، اور جو ماحول بناتا ہے، حدیث میں آیا الدال علی الخیر کفاعلہ، تیسرے دن جس نے 1,00,000 دیا، اس 5 روپے کا 1,05,000 روپیہ ہو گیا، تیسرے دن والے کا 1,05,000 روپیہ ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی آواز آئے آگے بڑھ کے ماحول بنائے، خود ہی ماحول بنائے، آگے بڑھ کے ماحول بنائے۔ جو ماحول بناتا ہے اس کو پیچھے چلنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی جو مخالفت کرتا ہے بعد میں جو کرتا ہے اس کا گناہ ادھر بھی ڈونیٹ ہوتا ہے، ادھر بھی ڈونیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے روئے زمین کا سب سے بدتر انسان ابو جہل ہے، روئے زمین کا سب سے بدتر انسان میرے بھائی، سب سے بدتر۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچیے گا مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، حساب تو دیا ہی نہیں انہوں نے، یار 1 سال ہو گیا ابھی تک حساب نہیں دیا، 5 سال سے ایک ہی آدمی صدر بنا ہوا ہے۔ میرے بھائی کام ہونا چاہیے، کام، یہ پوائنٹڈ ہے۔
काम होना चाहिए। काम कर रहा है तो जिसने खींचा, रोका, गुनाह उसके सर भी जाएगा। अगर बंद हुआ मदरसा, मस्जिद, गुनाह उसके सर भी जाएगा। और ये बुनियादी तौर से याद रखे, खशियत इलाही जितनी ज्यादा होगी गुनाह से उतना ही इंसान दूर होगा। फार्मूला बता रहा हूं, खशियत इलाही जितनी ज्यादा गुनाह से उतना ही दूर, और जितना ज्यादा इल्म होगा खशियत इलाही उतनी ही ज्यादा होगा। क्योंकि कुरान में आया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा खशियत इलाही उलमा का हिस्सा। डीएम, एसपी, कलेक्टर शौक से हम लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? शौक से बना रहे हैं मेरे भाई। काहे के लिए बना रहे हैं? 1 लाख की फॉर्च्यूनर, 1 लाख सैलरी लेके फॉर्च्यूनर में घूम रहा हो, 40-50 लाख इसकी कीमत। कलेक्टर बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? करप्शन को खत्म करने। क्या मॉब लिंचिंग खत्म हो गई? क्या आप क्राइम नहीं हो रहे? क्या जुर्म नहीं हो रहे? क्यों हो रहे? क्योंकि उसकी नीयत ही पैसा कमाना थी, करप्शन खत्म करना नीयत नहीं थी। ये तो इस्लाम है, सीधा गुफ्तगू शुरू करता है तो इन्नमल अमालु बिन्नियात से शुरू करता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात से शुरू करता है मेरे भाई। वो कलेक्टर 1 लाख तनख्वाह लेके भी मॉब लिंचिंग को नहीं रोक सका। ईमानदारी से बताए, 10,000 20,000 तनख्वाह वाले इमाम आज जो सुन्नियत बाकी है, इन्हीं उलमाए किराम की देन है, इन्हीं उलमाए किराम की देन है जो सुन्नियत बाकी है। कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, ये हदीस सही है कि नहीं कौन डिफाइन करेगा? ये कुरान शरीफ की आयत है। आवाम का ये हाल है कि पान की दुकान पे फतवा देता और कहता है कि कुरान में आया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। पान की दुकान पे घंटों बैठ के और कुरान में आया ये भी बोल देता है, जबकि कुरान के काफ का मखरज भी नहीं पता होगा कि जर ज़बान तालू से अदा होता है। मतलब हाल ये है, इसीलिए यही दीन को बर्बाद यही लोग कर रहे हैं, यही तबाह कर रहे हैं। अपने उलमा को समझे, उनसे जुड़े रहें। जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर है आपका, मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ, फैमिली डॉक्टर है आपका, फैमिली मैकेनिक होता है, फैमिली राजमिस्त्री होता है, फैमिली ठेकेदार होता है, ऐसे ही फैमिली आलिम भी रखे, फैमिली मुफ्ती भी रखे। तारीख ये भी बताती है जिस घर में उलमा की दावत नहीं होती उसी घर से लड़की आरएसएस के साथ भागती है, काफिरों के साथ भागती है। और उलमा की आमदोरफ्त होती है तो चूंकि उलमा को बुलाए और बीवी बच्चे सबको जमा करे और कहे ये हमारे गुरु है, तुम्हारे भी गुरु है, बच्ची के दिमाग में आता है ये वो मौलाना है जो मेरा भी गुरु, मेरे बाप का भी गुरु है। फिर फ्यूचर में वो रोब दबदबा लेती है, फिर फ्यूचर में वो डरती है और उनके हिसाब से इस्लाम पर अमल करती है। मेरे भाई, इसलिए हर इंसान अपने ईमान की हिफाजत के लिए उलमा से जुड़े रहे, ये ज़हन में रहे। उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद हुजूर सैयद सुहेल मियां दामजिल्लु अलैना ने रखी। हुजूर सैयद इहतिशाम दामजिल्लु अलैना भी मौजूद है जो हमारे लिए तमाम सादात सर के ताज हैं और ये मसलके आला हजरत का बेहतरीन किला है। उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज मसलके आला हजरत का बेहतरीन किला। और ये याद रहे, मसलके आला हजरत सिर्फ एक मौली साहब का नाम नहीं है और मौली साहब की वजह से नहीं, वो पूरा मसलक उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया, बल्कि 4 साल की उम्र में नाजरा कंप्लीट कर लिया है, 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू की है, 7 साल की उम्र में बगदाद की तरफ पांव फैला के, 7 साल की उम्र से मरते दम तक बगदाद की तरफ पांव फैला के नहीं सोया है, 8 साल की उम्र में हिदायतुन नौ की शरह लिखी है, 9 साल की उम्र में मुसल्लमुस सुबूत की शरह लिखी है, 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में वो फारिग हो गए हैं, 22 साल की उम्र में बैयतुल खिलाफत हुई है और 1318 हिजरी में अमीन अहमद फिरदौसी की मौजूदगी में होने वाले जलसे में मुजद्दिद बियात हादरा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है। 1324 हिजरी में उलमाए अरब व अजम ने आपको मुजद्दिद मान लिया है और 1330 हिजरी में कौम को कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दिया है, कौम को कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दिया है। और सिर्फ फतावा रज़विया और कंजुल ईमान को दीन की किताब ही ना समझे बल्कि नजरे अमीक से पढ़ेंगे तो इसमें यह बात भी नजर आएगी 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में
سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھا امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ 1915 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فلوئڈ ڈائنامکس سمیت نام و شرعی حکم کے ساتھ پانی کی 350 قسمیں کی ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ 1916 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے منرل فزکس مٹی اور پتھر کی باب تیمم میں 311 قسمیں کی ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ 1919 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ایٹمی پاور پر الکلمۃ الملہمہ لکھا 4 دلیلوں سے نیوٹن اور آئنسٹائن کا جنازہ نکال کر بطلان کے قبر میں زیر زمین ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ ہاں جن کی لکیروں کی پیمائش رصدگاہوں میں ہے، جن کی معنوی تحقیق کی گہرائی ریسرچ سینٹروں میں ہے، جن کی عرشی مفاہیم کی کمانیں چاند سورج ہی نہیں دائرۃ البروج کو اپنے احاطے میں لے چکی ہے، جن کی محبت سے پیکر عشق کو پرواز مدینہ کا سلیقہ ملتا ہے، جن کے سکہ کو چلانے کے لیے عرب و عجم رائج الوقت کی ضمانت دینے پہ تفاخر کرتے ہیں۔ ہاں جن کی بارگاہ میں قیامت تک ہم خون عقیدت سے سنی مسلمان یہ لکھنے کو تیار ہے اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکہ بٹھا دیے۔ حاصل یہ کہ مسلک اعلی حضرت کا پلیٹ فارم رہے گا ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اور دنیاوی ایجوکیشن کے لیے بھی، سپورٹ بھی کریں، بچیوں کو بھی بھیجیں، ایک لسٹ مخالفت نہیں کیجیے گا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں ایک انسان مسجد میں 5 روپیہ غلہ میں ڈالنے میں حالت خراب ہوتی ہے، اچھا انسان مسجد بڑی آسانی سے بنا لیتا ہے۔ مسجد کا اعلان کیا علامہ ظہیر صاحب نے، ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت پورے چھت کی سریا میری طرف سے، پورے چھت کی سریا، اللہ جزائے خیر دے گا۔ لیکن وہی علامہ ظہیر بولے کہ بہترین مفتی رکھنا ہے 30,000 تنخواہ، کون دے گا؟ کوئی نہیں حاضر کرتا۔ جبکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، 1 کروڑ نہیں 1 بلین کی مسجد بنا لے، مسجد سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، امام سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے۔ دنیا میں انقلاب مسجد نبوی سے نہیں امام الانبیاء سے آیا ہے۔ اس لیے کروڑوں کی مسجد آپ بنا لے، وضو کے فرائض مسجد نہیں سکھائے گی، امام سکھائے گا۔ اس لیے امام پہ حجرہ بازو میں بنائے، بہترین بیٹھے آرام سے۔ لیکن میرے خیال سے حضرت تشریف لا رہے ہیں شہزادے حضور طاہر ملت شہزادے رسول حضور شاہ علامہ سید سہیل میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ خیال سے حضرت کے لیے نعرہ تکبیر اور اونچی آواز میں بولے بڑے گھر کے بڑے مالک ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادے حضور طاہر ملت دل بندے سرکار مولائے کائنات خانقاہ عالیہ واحدیہ، خانقاہ عالیہ واحدیہ، فیضان بلگرام شریف، فیضان بلگرام شریف، حضور سہیل ملت، حضور سہیل ملت، تاجدار مسند بلگرام، تاجدار مسند بلگرام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں نیک اور صالح زندگی عطا فرمائے۔ معارف سلطان و مناظرین کے مصنف حضرت قادری کا کہنا ہے کہ ڈاٹ کے حوالے سے ایک بات ہے جو آپ کی وہ بتا دیں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کے چہرے کی زیارت کرے اور درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے بچے کانوینٹ میں جاتے ہیں, سینٹ پائل سینٹ جوسف میں جاتے ہیں, اور ان کی کتابیں شروع ہوتی ہیں نرسری, ایل کے جی, یو کے جی میں, جہاں بتایا جاتا Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky. When the burning sun is set, when the sky with you is wet, then you show your little light. Twinkle, twinkle all the night. 5th to 10th graduation, BUMS, MBBS, MD بنتا ہے. Oxford, Cambridge, JNU, JMU میں آج اس بحث پر یہ سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے کہ دنیا بنی کیسے ہیں. اس حوالے سے سائنسدانوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور اس کے اندر یہ بات لکھی. In short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating, called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began. پوری دنیا وجود سے پہلے ایک ڈاٹ کی شکل میں تھی, سنگولرٹی کی شکل میں تھی, بال کی شکل میں تھی, اکائی کی شکل میں تھی. سڈنلی وہ ڈاٹ پھٹتا ہے, لندن, امریکہ, برطانیہ, ڈربن, اٹلی, سسلی, مدرہیہ کا وجود ہو جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یجوردویت کے ماننے والوں, واٹ آر یو تھنکنگ اباؤٹ بگ بینگ تھیوری؟ کیا دنیا ڈاٹ سے بنی؟ ریپلائی, اٹ از پاسبل. مہابھارت کے ماننے والوں, what are you thinking about Big Bang Theory? Reply, it is possible. تمام ملل, نحل, فرق, مذاہب, مشارب, مکاتب, thought of schools کے followers, what are you thinking about Big Bang Theory? Reply, it is possible. Oxford, Cambridge, JNU, MU, what are you thinking about Big Bang Theory? Reply, it is possible. اب ہم علی باتاسا والے سے پوچھتے ہیں, اب ہم مدرسے والے سے پوچھتے ہیں, اب ہم اسلام سے پوچھتے ہیں. اے اسلام, تو بتا بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ 1400 سال پہلے معلم کائنات, ٹیچر آف دی یونیورس, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کے ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے اس کوشچن کا آنسر لے لیا. گویا نگاہ مصطفیٰ بھی دیکھ رہی تھی اور نگاہ صحابہ بھی دیکھ رہی تھی. حضرت جابر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, tell me about first creation then whole world, اخبرنی عن اول شيء خلق اللہ تبارک و تعالی قبل كل الاشیاء. قال یا جابر, ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى, ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور إلى 4 أجزاء, فخلق من الجزء الأول الله, ومن الثاني القلم, ومن الثالث العرش, ثم قسم الجزء الرابع إلى 4 أجزاء إلى آخر. یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ پیارے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں, جابر, ابھی زمین نہیں ہے, آسمان نہیں ہے, ستارے نہیں ہے, کہکشاں نہیں ہے, بحر بر نہیں ہے, خشک و تر نہیں ہے, جن و انس نہیں ہے, کائنات کی کوئی شے نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے اور اسی نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہو گئی ہے. بات یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا جسے ڈاٹ کہتی ہے, حقیقت میں اس ڈاٹ کی حد سے وہ ناشنا ہے, مگر وہ ڈاٹ نور مصطفیٰ ہے. اس کی دلیل ہے ہمارے پاس. ون ڈے جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبریل, what is your age? Replied, I don't know what is my age. حضور, مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی. یس, ایک اسٹار, ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا, اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَعِزَّتِ رَبِّنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ, مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم, وہ تارا میں ہوں, میں ہوں, میں.
دنیا جسے ڈاٹ کہتی ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. اللہ نے نور مصطفیٰ سے دنیا کی تخلیق فرمائی. اسلام کو رب نے نازل فرمایا. لیکن میرے بھائی آپ لوگ یہاں سے گونڈا جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں؟ ٹرین چلتی کہ نہیں چلتی؟ اور ہائی وے بھی بنا ہوا ہے. ہائی وے پر جگہ جگہ یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہاں سے لیفٹ لے, یہاں سے رائٹ لے, اب یہاں سے 100 کلومیٹر, اب 50 کلومیٹر. پلیز ٹرائی سلو بیکاز فرنٹ یو ڈینجر زون. اور اس کے سہارے سے آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اے اللہ, یہ گونڈا بغیر سگنل کے, ایرو کے, رہبر کے ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسلامک ہائی وے دکھتا تو ہے ہی نہیں مجھ کو. اسلامک ہائی وے صراط مستقیم ہے, وہ دکھتا نہیں, ایبل ٹو ٹچ نہیں ہے, ایبل ٹو کیچ نہیں ہے, ایبل ٹو واچ اور سین نہیں ہے. اے اللہ, اسلامک ہائی وے پہ چلیں گے کیسے ہم؟ اللہ نے اسلامک ہائی وے کے دونوں کنارے سگنل لگایا اور اسی نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا سہیل میاں کی والد کی پیٹھ میں رکھا تو سگنل الہی بن کے حضور پیدا ہوتے ہیں. اسی نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا علامہ ابراہیم رضا کی پیٹھ میں رکھا, 1362 ہجری میں تاج الشریعت سگنل الہی بن کے پیدا ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ سگنل الہی ہے. دلیل ہے غلام جیلانی ازہری کسی لفاظ خطیب کا نام نہیں ہے. قرآن مقدس کے اندر آیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ چلا جن پر انعام کیا. انعام کس پر ہے بھائی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی پر, صدیق پر, شہداء پر, صالحین پر. اور صالحین میں امام اعظم داخل ہے, غوث اعظم داخل ہے, اعلیٰ حضرت داخل ہے, سرکار بلغرام داخل ہے, سرکار مارہرہ داخل ہے, سرکار کچوچا داخل ہے, سرکار بریلی داخل ہے. جتنے صلحاء ہے یہ سب کے سب داخل ہے اس کے اندر. یہ سگنل الہی ہے. اور اگر آپ نے کہا چل چل میں تیری بات نہیں مانتا, تو جو شخص گونڈا کے ہائی وے پر سگنل لگے ہوئے کے بارے میں یہ کہے, سگنل بول رہا ہے رائٹ میں جا, اور وہ بولے گا نہیں میں اپنی اپاچی کو لیفٹ میں لوں گا, تو گونڈا پہنچے گا؟ بس جسٹ لائک اٹ. جدھر سہیل میاں کہیں گے ادھر ہی چلنا ہوگا, جدھر تاج الشریعہ کہیں گے ادھر ہی چلنا ہوگا, جدھر محدث کبیر کہیں گے ادھر ہی چلنا ہوگا. یہ سگنل الہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسے ماحول میں دین کی خدمت کرنے والے بھی موجود ہیں جہاں لوگ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے. بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ایک ہی آدمی نے پوری زمین دے ڈالی. ام ایمن گرلز کالج کی ایک ہی آدمی نے. پتہ یہ چلا one man can change the world. One man can change the world. ایک آدمی نظام بدل سکتا ہے. اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے دین الہی کو ایک ہی آدمی نے ختم کیا ہے. مجدد الفسانی کہتی ہے, مجدد الفسانی نام ہے. تاریخ بتاتی ہے ہارون رشید کے نظریات کو ایک نے ختم کیا ہے. خلق قرآن کے مسئلہ کو امام احمد بن حنبل نے ختم کیا ہے. ہاں ہاں, وہابیت کا جنازہ ایک ہی نے نکالا ہے, امام احمد رضا خان نے. پتہ یہ چلا جس شخص نے زمین دی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. پوری زمین انوار اللہ خان نے دے دی اور مکمل مالی تعاون کر کے یہ جو بلڈنگ بنی ہے یہ جان عالم کی طرف سے بنی ہے. اے اللہ, ہزاروں مومنوں کے بدلے میں انہیں بے شمار رزق بھی عطا فرما, برکت بھی عطا فرما, ان کی نسلوں کو بھی اس کا ثواب دے. اور میری دلی خواہش ہے کہ جس طریقے سے یہ یو پی میں ایک نے ام ایمن گرلز کالج کھولا ہے, اے اللہ ہر اسٹیٹ میں ایک جان عالم ہو, ایک انوار اللہ خان ہو, اور ہر اسٹیٹ میں ماں بہنوں کے لیے ایسی کالج ہو جہاں نظام فاطمہ الزہرا ہوگا, جہاں کتاب قرآن ہوگی, جہاں چادر فاطمہ ہوگی, جہاں ہماری بچی آئے گی تو چپٹی اور اسکرٹ پہن کے نہیں بلکہ نقاب فاطمہ الزہرا پہن کے آئے. اس طریقے سے ماحول پر ہمارا کنٹرول ہوگا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.